اب آپ کو میں اہل بیت اطہار کی طرف لے چل رہا. کون اہل بیت اطہار ہے؟ حضرت عمر بن خطاب حکومت کرتے ہیں. آپ کا وصال آپ کو ایک ابو لولو نام کا ایک مجوسی جو آپ کو شہید کرتا. نماز کے وقت آپ ہمیشہ آپ کو یہ رہتا تھا کہ آپ ترتیب کرتے تھے. جب صف کھڑی تکبیر ہو جاتی تو آپ گھومتے تھے, چہرہ کرتے تھے لوگوں کی طرف, کہتے تھے سب درست کر. وہ منحوس چھپا ہوا تھا, تلوار لیا اور آپ پروار کرتے. خون نکلا, کئی وار کیا, کئی مرتبہ حملہ کیا اسے. آپ زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, لوگوں نے پکڑ لیا اسے, بے ہوش ہو گئے, آپ کو ہوش نہیں آ رہا. ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی, ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ذرا ان کی زندگی دیکھیں, بے ہوش ہو گئے, ہوش نہیں آ رہا. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ حضرت عمر کو ہوش میں لایا جائے, لیکن ہوش نہیں آیا. تب کسی نے کہا کہ حضرت عمر کے کان میں نماز کے لیے کہو, سبحان اللہ, نماز کا نام لو. تو کسی نے جا کر کہا عمر الصلاۃ, نماز کا وقت ہو گیا, عمر اٹھو, نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر کو پانی مارا گیا, ہوش نہیں آیا. لیکن جب نماز کہا گیا تو حضرت عمر آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بے شک الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے, بے شک نماز دین کا ستون ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہاں ہاں نماز, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. لوگوں نماز, ہاں ہاں نماز پڑھ لی. حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں لیکن طاقت نہیں, بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. حضرات محترم بتانا چاہتا ہوں, وہ حضرت عمر جو 1 محرم کو شہید ہوتے ہیں تو نماز کے لیے نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں, نماز اور قرآن نہیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن آج مسلمان اہل بیت سے محبت کرنے والا, اہل بیت کا نعرہ لگانے والا, حسین کا دم بھرنے والا, حسین ہی کہنے والا, حسین کے نام کا جلوس نکالنے والا, حسین اعظم نے میدان کربلا میں سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑے. حضرت عمر بن خطاب کے جسم پر بے وجہ زخموں کے تیر لگ چکے ہیں لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی, ہوش میں آ گئے نماز کو سن کر. اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم واقعی میں سچے اہل بیت ہیں تو ہمیں بھی نماز سے محبت کرنی پڑے گی, ہمیں بھی نماز سے محبت کرنی پڑے گی. حضرت عمر کی شہادت ہوئی, اگر شہید ہوئے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا تھا اپنی زندگی میں, کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میری جو جنازہ ہے, میری جو قبر ہے وہ مصطفیٰ کے پہلو میں بنائی جائے, مصطفیٰ کے پہلو میں بنائی جائے. آپ نے وصیت کی, لیکن ہاں اجازت لینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں عائشہ سے اجازت لینا. زندگی میں آپ نے اجازت لی, حضرت عبداللہ گئے اجازت لی, حضرت عائشہ نے اجازت دی کہ ہاں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی, کیونکہ ایک طرف حضرت ابوبکر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے داہنی طرف حضرت ابوبکر ہے. فرمایا تھا بائیں طرف میں نے اپنے لیے جگہ رکھی, باپ بیٹی شوہر. لیکن حضرت عمر کی وہ شان ہے کہ حضرت عمر مومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہاں عمر کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنی جگہ حضرت عمر کو. سبحان اللہ, وہ حضرت عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اجازت دلواتے, لیکن حضرت عبداللہ کو فرماتے بیٹا تو میرا انتقال ہو جائے ایک مرتبہ اور اجازت لینا, ہو سکتا ہے میں بادشاہ ہوں اس لیے اجازت دے دیا ہوں, میرے انتقال کے بعد پھر ایک مرتبہ ماں عائشہ سے اجازت لینا, اگر اجازت دے تو مجھے وہیں دفن کرنا, ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا. قبریں تیار کر دی گئی, آپ اجازت لینے گئے تو کرنے میں آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے. جب آپ کو حضرت قبرے میں اتارنے لگے, مولا علی شیر خدا وہاں موجود ہے. ایک طرف اب ذرا ترتیب دیکھیں, نبی کی قبر, یہ نبی کی قبر, داہنی طرف ذرا سا نیچے حضرت ابوبکر کی قبر, برابر سے نہیں بنی قبر, نبی کے نیچے بعد یعنی نبی کے بعد حضرت ابوبکر کا مرتبہ. بائیں طرف جب قبر بنی, ابوبکر کے نیچے حضرت عمر کی قبر. کیوں نہ ہو, جب قبر مبارک تیار ہو گئی, حضرت علی شیر خدا
عشق کے انداز میں کہتے ہیں ہاں ہاں عمر تمہاری یہی جگہ ہے، یہی جگہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دے دی تھی کہ حجرے سے نکلے ایک کندھے پر ابو بکر کے ہاتھ، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں دیکھ لو جس عالم میں میں آج نکل رہا ہوں اسی عالم میں ہم جنت میں دونوں ساتھ ڈالیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی، کتنا بڑا مقام ہوا حضرت عمر بن خطاب جو نبی کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں۔ آپ کی وصال کے بعد لوگوں نے انتخاب کیا کہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، 12 سال تک آپ نے خلافت کرنا۔ کون حضرت عثمان غنی؟ خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ اسلام کے حضرت عثمان غنی۔ آپ کا مرتبہ اللہ اکبر، وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی نے جنہوں نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ایسا خرچ کیا ہے کہ میرے آقا آج جنت البقیع دیکھتے ہیں، جس کا نام جنت البقیع، اس سے پہلے یہ زمین ایک یہودی کے قبضے میں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان اس زمین پر گئے ایک دن، حضرت عثمان غنی کو بلایا، کہا عثمان ذرا وہ زمین دیکھ کر آنا، بڑی اچھی زمین ہے، آپ مالدار تھے، اس زمین مجھے پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، اس زمین کو خرید لیا، سبحان اللہ، خرید کر لائے اور اللہ کے نبی سے فرمایا آقا میں نے یہ آپ کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، میں نے زمین خرید لی۔ آقا نے فرمایا عثمان میں نے یہ نہیں کہا تھا خرید لینا، میں نے تو کہا تھا دیکھ لینا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آقا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ مجھے بہت پسند ہے، آقا جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے جب مدینے میں گئے تو پانی کی کمی تھی، وہ حضرت عثمان غنی۔ ذرا فضائل سنے صحابہ کا، آج جو کتے بھونکتے ہیں صحابہ کرام پر کہ صحابہ اور علی رضی اللہ عنہ بیعت سے ٹکراؤ تھا، نہیں، یہ ہمارے ایمان عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بعد میں جو لوگوں نے انتشار پیدا کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر عثمان کوئی جب ایک بیٹی آپ کی ذوالنورین کہا جاتا ہے، جب حضرت رقیہ کا وصال ہوا آپ نے دوسری بیٹی کو عقدے میں دیا حضرت عثمان غنی کے، لوگوں نے کہا عثمان کو دوسری بیٹی نے دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دو بیٹیاں کیا ہے، اگر 70 بیٹیاں ہوتی تو ایک بعد دیگر میں عثمان کو اپنی ساری بیٹیاں دے دی۔ وہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے، کتنی عظیم شان ہے، جن کو ذوالنورین کہا جاتا، یعنی دو نور والا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواں تھا، پانی میٹھا نہیں تھا مدینے میں، ایک پانی تھا، ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا ہے، یہ میٹھا پانی ہے، یہ کنواں مجھے بڑا پسند ہے، کوئی خرید دے گا اسے، جو خریدے گا وہ جنت کا ٹکٹ میرے جیب میں رکھا ہے اسے میں عطا کر دوں گا، جو کنواں خریدے گا اسے جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی گئے، یہودی کے قبضے میں تھا وہ کنواں، فرمایا اسے بیچو گے؟ بتا منہ مانگی قیمت دوں گا تجھے۔ وہ کہتا ہے میں بیچوں گا نہیں، ایک شرط پر بیچوں گا کہ ایک دن تم خرید لو، پیسہ مجھے دو، ایک دن تم پانی لینا، ایک دن میں پانی لوں گا۔ یعنی وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے میں شرط مجھے منظور ہے، ایک ہی دن کے لیے دو۔ اس کنواں کی قیمت تھی 500 دینار۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مال تیرا اور قیمت تیرے منہ مانگی لگا، تجھے قیمت کیا چاہیے؟ 500 درہم تھے اس کی اصلی قیمت، لیکن اس یہودی نے کہا 3000 درہم میں لوں گا۔ کتنے درہم؟
3000 درہم میں لوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تو نے اپنی اوقات کے اعتبار سے لگایا ہے۔ عثمان 40,000 درہم لے کر آیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تو 40,000 درہم مانگتا تو عثمان 40 درہم میں کنواں خرید لیتا۔ تب یہودی نے کہا تھا عثمان میں تمہارے تجارت کے چرچے پورے عرب میں ہوتے ہیں کہ عثمان غنی جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے، عثمان غنی جیسا کوئی ماہر تیز تاجر نہیں ہے۔ عثمان تم نے تجارت کی تمہارے ڈنکے بجتے ہیں، تمہاری مثالیں دی جاتی ہے کہ تجارت سیکھنا ہے تو عثمان غنی سے سیکھے، لیکن عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے جو 500 درہم کے کنویں کو 3000 درہم دے رہے ہو اور 40,000 درہم دینے کو تیار ہو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں دنیا کی بھی تجارت کرتا تھا، میں آج تجارت دنیا کی کرنے نہیں آیا، میں آج تجارت آخرت کی کرنے آیا ہوں۔ ارے سن یہودی، اگر دنیا عثمان غنی اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، رسول پاک سے محبت کرتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، عثمان کا سارا مال اس محبت پر قربان کرتا ہے۔ اگر تو 40,000 درہم مانگتا تو میں 40,000 درہم مانگتا۔ یہ عشق ہے میرے بھائی، یہ محبت ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے کیسی قربانی ہمارے صحابہ کرام نے۔ ہم نے یہ تاریخیں نہیں سنی، اب کربلا کی طرف یہیں سے راستہ گزرے گا تمہارا۔